میں نے اپنی پوری زندگی تبلیغی جماعت کی محنت میں لگائی ہے، اسی وجہ سے مجھے تبلیغی محنت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ چنانچہ جب تبلیغی جماعت پر برا وقت آتا ہے اور تبلیغی حضرات یہ افتراق اور اختلاف کے شکار ہوتے ہیں اور اسی افتراق کو تصادم میں بدلوانے کی سازش کرتے ہیں، بھلے وہ اندر کے لوگ ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، تو میری نظر میں یہی لوگ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفرقوں سے بچانے کا حکم دیا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، اور خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر میں خاموش رہا تو یہ میرا جرم ہوگا اور میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو اختلاف ہے تبلیغی جماعت میں، یہ کیوں افتراق اور پھر تصادم تک پہنچ گیا؟ تو عام طور پر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں اور ہر قبیلے میں، اسی طرح ہر قوم اور ہر جماعت میں اور ہر مسلک میں اختلاف کی چنگاری موجود رہتی ہے، لیکن اس چنگاری کو بڑھا دینا کہ یہ چنگاری بڑک جائے اور آگ کے شعلے ایسے اڑ جائیں کہ اس دھوئیں سے اور اس شعلوں سے پوری دنیا اور ساری انسانیت متاثر ہو جائے، تو یہ خطرناک بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاندان ہے، اب اس میں بھائی بہنیں رہتے ہیں اور عام طور پر گھروں میں بھی اختلافات ہوا کرتے ہیں۔ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ایک نے دوسرے کو قتل کیا یا دوسرے کو زخمی کیا، ایک گیا ہسپتال یا قبرستان اور دوسرا گیا جیل میں۔ تو دو بھائی جب ابھی تک بھائی بھائی تھے آپس میں، کس طرح یہ ایک دم ایک دوسرے کے قاتل بن گئے؟ اس میں کسی نے ضرور کردار ادا کیا ہوتا ہے، باہر کی قوتیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی گھر میں دو بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں، تو وہ جس بات پر آپس میں لڑ رہے ہیں یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ تو یہ نہیں کہ ہم ایک بھائی کی طرفداری کریں اور دوسری بھائی کی دشمنی کریں، ہم ایک کے ہاتھ باندھ دیں اور دوسرے سے کہہ دیں کہ آ جاؤ مارو اسے، ایک کو مجرم ثابت کریں اور ایک کو مظلوم ثابت کریں۔ یہ باہر والوں کا کام نہیں ہے۔ باہر والوں کا کام یہ ہے کہ جب یہ دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں تو باہر والے جا کر چھڑائے اس لڑائی کو اور دونوں کو سمجھائے کہ بھائی جب تم لڑو گے آپس میں تو یہ نقصان تمہارا ہی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، البتہ ہمیں تم سے ہمدردی ہے اور تم مت لڑو، اگر کوئی بات ہے تو اس بات کو سامنے لے اور ہمارے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں، ہم بھی دیکھ لیں گے کہ بھائی غلطی کس کی ہے، جس کی غلطی ہے ہم اس سے غلطی منوا دیں گے اور جس کی نہیں ہے تو آپ دونوں کی صلح کرا دیں گے۔ جب دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اب یہ نہیں کہ باہر کے لوگ ایک سے کہا ہے کہ بھائی تم معصوم ہو، تم مظلوم ہو، یہ تمہارا بھائی ظالم ہے، قاتل ہے، اسے مار ڈالو، اس کا حکم نہیں ہے۔ یہی جو تبلیغ میں افتراق پیدا ہوا، پہلے اختلاف تھا، پھر افتراق ہوا، افتراق تصادم میں بدل گیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ ایک دارالعلوم جو ہندوستان کا سب سے بڑا دارالعلوم ہے، اس کے علماء پہلے سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور پہلے وہ دارالعلوم ایک ہی تھا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے متفرق ہو گئے۔ اب ایک فریق اسی دارالعلوم کی ایک فریق تبلیغی جماعت کے دو دڑوں میں سے ایک دڑے کی پشت پناہی اور حمایت کر رہی ہے، اور اس فریق کے مخالفین پر کفر کے فتوے لگا رہی ہے، بجائے اس کے کہ یہ علماء انہیں سمجھاتے کہ بھائی آپ تو بھائی بھائی ہیں، 100 سال تک تم نے اکٹھے کام کیا اور تمہارا کام بھی ایک ہے، بات بھی ایک ہے، لہٰذا لڑتے کس بات پر ہو؟ اور لڑنا حرام ہے، مسلمان کا خون بہانا یہ حرام ہے، جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ الٹا کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں کہ چلے بھائی تبلیغ والے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کردار ادا کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا، ان علماء سے گزارش ہے کہ توبہ کر لے، رجوع کر لے اللہ کی طرف، اور ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی ایک بھی کافر نہیں ہے، کوئی ایک بھی مرتد نہیں ہے۔ یہ جو تبلیغی جماعت ہے، اس کے دو دڑے دونوں مسلمان ہیں، ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں، چنانچہ اس میں کفر تو ہے ہی نہیں۔ کفر کہاں سے آ گیا؟ اگر کسی عالم نے اپنے بیان میں کچھ غلطی کی ہو تو اس کو سمجھا دے، اور جا کے ملاقات کر لے اور اسے سمجھا دے کہ وہ اس طرح نہیں کرنا۔ تو میرے خیال میں تبلیغی جماعت والے جب آپس میں لڑے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ بیرون کا ہے، یعنی اندر ان کی نفرت اس حد تک نہیں پہنچی کہ باہر سے نفرت کی ایک ہوا آئی اور اس ہوا نے ان کو اڑا دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ میں اگلی مجالس میں یہ تجویز بھی پیش کروں گا اور وہ حل یا وہ فارمولہ بھی بتا دوں گا کہ تبلیغی جماعت کس طرح دوبارہ اکٹھی ہو سکتی ہے، کس طرح دوبارہ متحد ہو سکتی ہے۔ ایک بہترین فارمولہ ہے، اور امید ہے مجھے کہ اس پر عمل ہو جائے۔ اگر عمل ہو گیا تو تبلیغی جماعت جیسے اب تک ایک تھی اور متحد تھی، اسی طرح آج کے بعد بھی متحد ہو جائے گی۔